السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نماز کے مکروہات کی کچھ باتیں۔ آگے میں جو باتیں بتانے جا رہی ہوں ان میں سے کوئی بھی باتیں اگر ہماری نماز میں ہیں تو ہم کو نماز دہرانے کی ضرورت ہے۔ نماز میں جو باتیں مکروہ ہیں وہ یہ ہیں کہ کپڑے یا بدن یا داڑھی مونچھ سے کھیلنا، کپڑا سمیٹنا، جیسے سجدے میں جاتے ہیں تو آگے اور پیچھے کا دامن یا چادر یا تہبند اٹھا لینا، کپڑا لٹکانا یعنی سر یا کندھے پر کپڑا چادر وغیرہ اس طرح ڈالنا کہ دونوں کندھے لٹکتے ہوں، کسی ایک آستین کو آدھی کلائی سے زیادہ چڑھانا، دامن سمیٹ کر نماز پڑھنا، پیشاب یا پاخانہ معلوم ہوتے وقت یا غلبہ رعایا کے وقت نماز پڑھنا، مرد کا سر کے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا، انگلیاں چٹکانا، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں ہیں نماز میں تو نماز کو دہرانا جائز ہو جاتا ہے۔ اور آگے ہے کہ مرد کا سجدہ میں کلائیوں کو زمین پر بچھانا، اتحیات میں یا دونوں سجدوں کے درمیان دونوں ہاتھوں کو ران پر رکھنے کی بجائے زمین پر رکھ کر بیٹھنا، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، چادر میں اس طرح لپٹ کر نماز پڑھنا کہ بدن کا کوئی حصہ یہاں تک کہ ہاتھ بھی نہ دکھائی دیں تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر پگڑی کا کوئی حصہ نہ ہو، ناک اور منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا، بے ضرورت کھنکھارنا، قصداً جماہی لینا، اگر خود ہی جمائی آ جائے تو حرج نہیں ہے لیکن قصداً جماہی لینا تو یہ سب چیزیں بھی مکروہ ہیں۔ جس کپڑے پر جاندار چیز یعنی کہ تصویر ہو تو اسے پہن کر نماز پڑھنا، یا تصویر کا نمازی کے سر پر یا چھت پر لٹکا ہوا ہونا، یا دائیں بائیں دیوار پر بنی یا لگی ہوئی ہونا، یا آگے پیچھے تصویر کا ہونا، جیب یا تھیلی میں تصویر یا کوئی جاندار چیز ہونا، نماز کی کرائط نہیں، یعنی اگر یہ سب چیزیں ہیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ہے سجدہ گار کا کنکریاں ہٹانا، مگر جب کہ پورے طور پر سجدہ نہ ہو سکتا ہو تو ایک بار ہٹا دینے کی اجازت ہے۔ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا، نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ کرتا چادر موجود ہوتے ہوئے بھی صرف پیجامہ یا تہبند پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، نماز میں بلا عذر پالٹی مار کر بیٹھنا، کپڑے کو حد سے زیادہ دراز کر کے نماز پڑھنا، مثلاً عمامہ کا شملہ اتنا لمبا رکھے کہ بیٹھنے میں دب جائے، یا آستین اتنی لمبی رکھے کہ انگلیاں چھپ جائیں، یا پیجامہ اور تہبند اتنا کہ ٹخنے سے نیچے ہونا، نماز میں دائیں بائیں جھومنا، الٹا قرآن مجید پڑھنا، امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجدہ میں جانا یا امام سے پہلے سر اٹھانا، یہ تمام باتیں مکروہ تحریمی ہیں۔ اگر نماز میں یہ مکروہات ہو جائیں تو ان کو دہرا لینا چاہیے۔ کہ یہ سب جو میں نے چند مسئلے بتائے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی چیز ہوئی تو ہمیں نماز کو دہرا لینا چاہیے۔ اب آگے مسئلہ ہے کہ نماز میں ٹوپی گر پڑی تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر پر رکھ لینا بہتر ہے، اور اگر بار بار گر پڑتی ہے تو نہ اٹھانا اچھا نہیں ہے۔ مسئلہ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، یعنی ٹوپی سے بوجھ معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کو بوجھ سمجھ کر یا گرمی سمجھ کر اگر ٹوپی نہیں لگائی تو اس وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نماز کو حقیر خیال کر کے ننگے سر پڑھے، جیسے یہ خیال کرے کہ نماز کوئی ایسی شاندار چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ٹوپی یا پگڑی کا اہتمام کیا جائے تو یہ کفر ہے، اور اگر خدا کے دربار میں اتنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے ننگے سر نماز پڑھے تو اس نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہوگا، حالانکہ کلام میں ہے کہ نیت پر دار و مدار ہے۔ مسئلہ
जलती हुई आग के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन चिराग या लालटेन के सामने नमाज पढ़ने में कोई हरायत नहीं। मसला, बगैर उज़्र हाथ से मक्खी मच्छर उड़ाना मकरूह है। मसला, दौड़ते हुए नमाज को जाना मकरूह है। मसला, नमाज में उठते बैठते आगे पीछे पाँव हिलाना मकरूह है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि नमाज में मकरूह बताई गई हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इनमें से कोई भी मसले पर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। और इसी तरह के और भी इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको और हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। खुदा हाफिज़।